تو خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ میں ایسے کمرے کے اندر مجھے رکھا گیا ہے جو پنکھا بند ہوتا ہے تو وہ امن بن جاتا ہے، لیکن میں کسی صورت اپنی نہ قوم کو جھکنے دوں گا نہ خود جھکوں گا، کبھی بھی غلامی منظور نہیں کروں گا۔ 14 مارچ میرے گھر میں حملہ ہوا، وہاں پر رینجر بھی تھی، یہ سارے نامعلوم لوگ بھی تھے، پولیس سے سارے آئے ہوئے تھے، لیکن آپ نے دیکھا 26 گھنٹے حالانکہ آپریشن واٹر کینن کا استعمال خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس میں ہم پیش ہوئے، وہاں پر نامعلوم لوگ اوپر وکلاء کی وردیوں میں تھے اور ویسے بھی تھے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کوئی ہماری طرف سے اس طرح کی کارروائی کی گئی ہو، کسی کو آگ لگائی گئی ہو، جلاؤ کیا ہو گیا ہو گراؤ، حالانکہ کتنی تعداد میں لوگ ساتھ تھے۔ السلام علیکم جی، ابھی اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی گئی تھی اس کا بھی جواب دیا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو 9 مئی کے اندر جو ہے ایڈمیشن کی بات کی جا رہی تھی کہ 9 مئی والے دن خان صاحب نے کہا ہے کہ بالکل میں نے سارا وہ کروایا، جلاؤ کرایا، گراؤ کرایا، سارا کچھ کیا، اس کے اوپر بھی جواب دیا خان صاحب نے۔ اور تیسرا جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اوپر بھی بات کی ہے۔ سب سے پہلے بتاؤں کہ اڈیالہ جیل وہی طریقہ کار کہ 1 کلومیٹر دور اتار دو، 6 وکلاء تھے، ہم ملنے کے لیے گئے، اب وہاں پر جب پہنچے تو ہماری جو ہے وہ تلاشی اسی انداز سے لی گئی، اسی طرح سے پین وغیرہ کوئی پیپر ہمیں نہیں لے جانے دیا گیا، اور اس کے ساتھ جو خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہونی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو درمیان میں شیشہ ہوتا ہے وہ بھی آج نہیں ہوگا۔ خیر ہم نے کہا چلو اچھی بات ہے، ایک چیز تو آپ نے کی ہے، شیشہ نہیں تھا، واقعی وہ جو شیشہ درمیان میں تھا وہ آج اترا ہوا تھا، لیکن ٹیبل موجود تھا، فاصلہ ہوتا ہے، لیکن بات کان کے ساتھ لگا کر کی جا سکتی ہے۔ اب یہ شیشہ کب تک جو ہے اترا رہتا ہے یہ اب ڈیپینڈ کرے گا۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ باقی جو ساری صورتحال ہے، ملاقات کا طریقہ وہ وہی ہے۔ خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ایڈمیشن کی بات کی جا رہی ہے، کوئی میں نے ایڈمیشن یہاں پر ایسا نہیں کیا، یہ غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، میرا موقع پڑا اس کے اوپر کلیئر ہے، اور میں نے باہر اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے، میرے ویلاگ بھی پڑھے ہیں، وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو جس طرح وہ دبوچ کر لے کر گئے، جس طرح وہاں پر دھکے دیے گئے، جس طرح سے تشدد وہاں پر کیا گیا، وکلاء کے اوپر جس طرح سے وہ ڈنڈے مارے گئے، میری طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ اسے ڈنڈا مارا، اسی طرح سے سپرے وہاں پر کیے گئے، لوگوں کی آنکھوں میں سپرے ڈالا گیا، تو جس طرح وہ سارا اس دن کیا گیا، سب سے پہلے دیکھا جائے نا کہ اس کا حکم دینے والا کون تھا، اور جو کیا گیا غیر قانونی کام وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ غیر قانونی تھا۔ تو جب آپ لیڈر کسی بھی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ جو سب سے بڑی پارٹی ہو اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو لوگ پرامن احتجاج کے لیے نکلیں گے، اور پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، پرتشدد نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک گملہ آج تک نہیں ٹوٹا جتنے ہم نے احتجاج کیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر وزیر آباد حملہ ہوا، آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح سے پرتشدد واقعہ ہوا؟ 14 مارچ میرے گھر میں حملہ ہوا، وہاں پر رینجر بھی تھی، یہ سارے نامعلوم لوگ بھی تھے، پولیس سے سارے آئے ہوئے تھے، لیکن آپ نے دیکھا 26 گھنٹے حالانکہ آپریشن واٹر کینن کا استعمال خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس میں ہم پیش ہوئے، وہاں پر نامعلوم لوگ اوپر وکلاء کی وردیوں میں تھے اور ویسے بھی تھے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کوئی ہماری طرف سے اس طرح کی کارروائی کی گئی ہو، کسی کو آگ لگائی گئی ہو، جلاؤ کیا ہو گیا ہو گراؤ، حالانکہ کتنی تعداد میں لوگ ساتھ تھے، حالانکہ سیدھی شیلنگ چلائی جا رہی تھی، لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج کیا جا رہا تھا، سیدھا کیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہوئی، نہیں ہوا تو اس ٹائم ہی ایسا معاملہ کیوں ہوا، اس ٹائم ایسا کیا ہوا جو ایسا سارا جو ہے وہاں پر یہ سارا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ ہمارے اوپر ملبہ ڈالا گیا، یہ پلان کے تحت 9 مئی ہمارے خلاف کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح گاڑیوں سے لوگ اتر رہے تھے، جس طرح سی سی ٹی وی فوٹیجز انہوں نے کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا، انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کے تحت جو کردار تھے ان کے خلاف کارروائی کی۔ انہوں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں کہ کارروائی ہو، لیکن جوڈیشل کمیشن بنا کر آزاد تحقیقات ہوں کہ کیسے یہ سارا معاملہ ہوا اور کون کون اس کے اندر کردار ہے، اور ایک ملبہ ڈال دینے کا پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن کر دو، ہر بندے کو اٹھا لو، ہر بندے کو اغوا کر لو، پابندی لگا دو، بیٹ پہ پابندی، خان کے نام پر پابندی، تصویر کے اوپر پابندی ہے، ہر چیز کے اوپر پابندی لگا دو، تو یہ جو کیا جا رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے دنیا کو کہ یہ پری پلان۔ انہوں نے کہا کہ 90% لوگ ہیں ان کی آواز کیسے بند کر سکتے ہیں، اور جس طرح سے کل پریس کانفرنس کی جا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، آپ نے کہا کہ یہ سارے جو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے اندر ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے،
لیکن ہم 9 مئی کے اندر میرے اوپر کہہ دینا یا پی ٹی آئی کے اوپر یہ کہہ دینا بالکل ایسا یہ غلط الزام لگایا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ CCTV فوٹیج لائیں, اور وہ لائی اس لیے نہیں جا رہی کہ تاکہ پتہ نہ چل جائے, حقائق نہ پتہ چل جائیں. تو بڑا انہوں نے کلیئر اس کے اوپر موقف اپنا دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کی آواز آپ بند کر لیں گے. روف حسن صاحب کے بارے میں جب میں نے بتایا, اور باقی تمام خواتین اقرا وغیرہ اور سب کا, اور جو ہمارے لوگ گرفتار ہوئے جیسے راشد رفیق اور اس کے ساتھ جو آفاق ہے, سب کا نام لے کر میں نے بتایا, تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے تو یہ آواز بند کر لیں گے. ایک اٹھائیں گے ہم, دوسرا بندہ اس جگہ پر لگا دیں, تیسرا لگا دیں گے. وہ سمجھیں گے کہ ایک سیکٹری انفارمیشن ختم ہوا ہے تو جو ہے اس کے پیچھے ہمارے پاس بندہ کوئی نہیں بچے گا. وہ سمجھیں گے کہ ایک جگہ کے اوپر کوئی بندہ ختم ہوا ہے, یعنی کہ اسے اٹھا کر لے گئے تو وہ جو ہے وہ پوسٹ اب ختم ہوگی, اب کوئی بات نہیں کرے گا. تو ایسا ممکن نہیں ہے. پریس کانفرنس بھی ہوگی, بندے بھی اپوائنٹ ہوں گے, آواز بھی ہوتی رہے گی, اور جس وقت وہ بیک آئیں گے اپنے ڈیفینیٹلی وہ عہدے سنبھالیں گے. اور انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ یہ پاکستان, اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جگہ پر لوگ جو ہیں وہ بات کریں گے, اور ہر جگہ سے جو ہے وہ کس کو آپ روکیں گے. اور یہ بات جو ہے صرف یہ نہ کہ یہ میری بات ہے, یہ کسی 2 بندوں کی, 4 بندوں کی, 10 بندوں کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ 90% عوام کی رائے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیسے آپ جو ہے اس کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں, کیسے اس کی آواز بند کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہی ہوا اس وقت 1971 کے اندر کہ آواز جو ہے بند کرنے کی کوشش کی, اس وقت عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا اور یہ صورتحال ہوئی. تو خدا را اس کے اوپر رحم کرے اور ملک کو آگے بڑھنے دیں, ملک کو آگے چلنے دیں. یہ ملبہ ہمارے اوپر ڈال کر آپ سمجھیں گے کہ آپ یہ پاکستان تحریک انصاف کوئی چند لوگ ہیں, تو آپ پورے ملک, آپ عوام کے خلاف جا رہے ہیں, آپ عوام کی رائے کے خلاف جا رہے ہیں. عوام کی رائے کا احترام کریں, عوام کو اپنے مخالف نہ کریں. تو خدا کا نام لیں اور ہوش کے ناخن لیں. اس کے علاوہ جو گرفتاری ہوئی ان کی پرزور مذمت کی. توشہ خانہ کیس کے اندر جس طرح سے وہ انعام شاہ کو لایا کہ انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ انعام شاہ جو ہے وہ جہانگیر ترین کے بھائی, جو جہانگیر ترین کے ساتھ جو PS ہے اس کا یہ بھائی ہے. اور یہ اون چودھری ہمارے پاس لے کر آیا تھا, 2 تنخواہیں لے رہا تھا, 1 تنخواہ لے رہا تھا یہ ادھر سے PTI سے, اور 1 تنخواہ سرکاری لینا اس نے شروع کر دی. تو جو جب ہمیں پتہ لگا تو ہم نے اسے نکال دیا. یہ انفارمیشن بھی دے رہا تھا اور اس کو اپروور بنا کر لے کر آئے, اور اسی طرح سے اون چودھری کو ادھر اپروور بنا کر لے کر آئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اپروور بنا کر لے آئے. اب فار ایگزامپل ایک بندہ میرے مخالف ہے تو ڈیفینیٹلی میرے خلاف گواہی دے گا, اور وہ گواہی کیا دے رہے ہیں, 2.25 کروڑ کا ہار ہے جس کی قیمت اربوں روپے لگوا کے 3 ارب اور اوپر کوئی پتہ نہیں کتنے کروڑ, 18 کروڑ, انہوں نے سزا دے دی 14 سال. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہار ہمیں کہ وہ ہار تو 2.25 کروڑ, وہ کیسے پتہ چلا کہ جب وہ تلاش کیا گیا گھر سے تو وہ تو خان صاحب کے گھر میں پڑا ہوا تھا ہار, تو اب بھی ویلیو اس کی 5-7 کروڑ ہوگی, تو اس میں سزا دے. اسی طرح سے اب کوئی نئے گھڑیاں بنا کر لے کر آئے. تو خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ میں ایسے کمرے کے اندر مجھے رکھا گیا ہے جو پنکھا بند ہوتا ہے تو وہ امن بن جاتا ہے, لیکن میں کسی صورت اپنی نہ قوم کو جھکنے دوں گا, نہ خود جھکوں گا, کبھی بھی غلامی منظور نہیں کروں گا. اور یہ پاکستان کا ہر شخص, ہر پاکستانی نہ وہ جیلوں سے گھبراتا ہے, نہ وہ ان کمروں سے گھبراتا ہے, اور نہ ہی وہ گرفتاری سے گھبراتا ہے, اور وہ ہر وقت تیار ہیں. اور انشاءاللہ تعالی خان جو ہے نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جنگ یہ قانون کی بالادستی کے لیے, ہمارے جنگ ملک کو آگے لے جانے کے لیے, ہماری جنگ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے, اور یہ جنگ جو ہے تب تک جاری رہے گی جب ملک کے اندر قانون آئین کی بالادستی نہ ہو, جب ہمارا ملک ترقی کی راہ کے اوپر گامزن جب تک نہیں ہوگا, تب تک یہ ہم فائٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.